خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی یاد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، سورہ مریم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو اللہ عز و جل ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ اللہ کے ولیوں کی محبت مخلوق خدا کے دلوں میں من جانب اللہ ودیت کر دی جاتی ہے کہ مخلوق خدا کے دل ان کی طرف خود بخود ملتفت ہو جاتے ہیں، مگر بعض منکرین بھی ہوتے ہیں کہ جن کی نگاہوں سے گمراہی کا پردہ ہٹانے کے لیے اولیاء کرام سے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ اور آج کی سیرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلے کی اس نشست میں ہم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چند کرامتوں کا تذکرہ کریں گے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی بے شمار کرامتیں ظہور میں آئیں۔ بعض محققین کے اعداد و شمار کے مطابق آپ کی کرامتوں کی تعداد 4608 ہے، اور سب کرامتوں میں بڑی کرامت آپ کی نگاہ التفات اور نگاہ عنایت ہے، جس کا عالم یہ تھا کہ ایک نظر جس پر ڈال دیتے اس کی زندگی گناہ و معصیت کی دلدل سے نکل کر پاک و صاف ہو جاتی اور اسے مقرب بارگاہ خداوندی بنا دیتی۔ رسالہ احوال پیران چشت کے یہ جملے آج بھی آپ کی اس کرامت کا اعلان کر رہے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نگاہ جس فاسق پر پڑ جاتی وہ اسی وقت توبہ کر لیتا اور پھر کبھی گناہ کے قریب بھی نہیں پھٹکتا۔ اس نگاہ تاثیر کا یہ عالم تھا کہ پرتھوی راج کا بھیجا ہوا جاسوس رام پرکاش جو اجمیر سے ملتان زہر میں بجھا ہوا خنجر لے کر خواجہ غریب نواز کے قتل کے ارادے سے ان کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو آپ کے قدموں میں گر کر معافی طلب کرتا ہے اور ضیاء الرحمن بن جاتا ہے۔ جب ہندوؤں کا سب سے بڑا پجاری رام دیو اپنی جادوئی طاقتوں کے ذریعے آپ کو شکست دینے کے ارادے سے اپنی ساری فوج کو لے کر آپ کے مقابلے کے لیے جاتا ہے اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنا چہرہ مبارک اس کی طرف کرتے ہیں تو رام دیو آپ کا جمال و کمال دیکھ کر سر سے پاؤں تک لرز اٹھتا ہے اور زبان سے رام رام کہنے کی کوشش کرتا ہے، مگر رحیم رحیم کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ رام دیو خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گر کر مسلمان ہو کر شادی دیو بن جاتا ہے اور دنیا اور آخرت کی تمام تر بھلائیاں اپنے دامن میں سمیٹ کر سرخرو ہو جاتا ہے۔ جادوگر اجے پال جسے اپنی جادوگری پر بڑا ناز تھا، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، اپنے 700 جادو کے سانپوں، 1700 چکروں اور 700 شاگردوں کے ساتھ آپ کے پاس پہنچتا ہے اور جس قدر جادو جانتا تھا سب خواجہ غریب نواز اور ان کے ساتھیوں پر آزما ڈالتا ہے، مگر وہ سب کے سب جادو اس پر اور اس کے ساتھیوں پر پلٹ آتے ہیں۔ بالآخر ہار مان کر مسلمان ہو جاتا ہے، عبداللہ بن جاتا ہے اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خاص روحانی توجہ کی بدولت مرتبہ ولایت حاصل کر لیتا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ تو محض چند کرامتوں کا مختصر احوال ہے۔ در حقیقت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات بابرکات ہی سراپائے کرامت ہے، جس کا اس مختصر سے وقت میں احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ اب انشاءاللہ عز و جل کل اس سلسلے کی آخری نشست آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔